دوستو، آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ جب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہے تو پھر حکومت پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا واقعی اس کے پیچھے وہی وجوہات ہے جو حکومت بتا رہی ہے یا پھر اصل مسئلہ کہیں اور ہے؟ اس کے بعد ہم مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو کا رخ کریں گے، جہاں فرانس کے ساتھ تعلقات مکمل ختم کرنے کے اعلان نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک سابق نو آبادیاتی طاقت کو مسلسل افریقی ممالک سے نکلنا پڑ رہا ہے؟ اور آخر میں بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی، جنہیں ٹرمپ مسلسل کمیونسٹ اور امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پیٹرول کی قیمت تقریباً 299 اور ڈیزل کی قیمت 311 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ IMF کے اہداف پورے کرنے، ٹیکس آمدن برقرار رکھنے اور مستقبل میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو مینج کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں ریلیف موجود ہے تو اس کا فائدہ عوام تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ آخر عوام ہر مرتبہ قربانی کیوں دے جبکہ ریاستی اخراجات اور حکومتی سسٹم میں اصلاحات نظر نہیں آئی؟ اگر حکومت واقعی ملک کی اکانومی مضبوط کرنا چاہتی ہے تو اس کا راستہ صرف ٹیکس بڑھانا نہیں بلکہ صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ جب توانائی مہنگی ہوگی تو فیکٹریوں کی پیداواری لاگت بڑھے گی، کاروبار متاثر ہوگا، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ مضبوط ویژن یہی ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دے کر کاروبار کو ترقی دی جائے تاکہ روزگار بڑھے، سرمایہ کاری آئے اور ریاست کی آمدنی قدرتی طور پر بڑھ جائے۔ صرف عوام پر مسلسل بوجھ ڈالنا کسی بھی مضبوط معاشی پالیسی کی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ اب بات کرتے ہیں برکینا فاسو کی۔ اس افریقی ملک نے فرانس سے تعلقات مکمل ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ اچانک نہیں آیا۔ گزشتہ چند برسوں سے مالی، نائجر اور برکینا فاسو سمیت کئی افریقی ممالک فرانس کی فوجی موجودگی، سیاسی اثر و رسوخ اور داخلی معاملات میں مبینہ مداخلت پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ پہلے فرانسیسی فوجیوں کو واپس بھیجا گیا، پھر سفیروں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا اور اب تعلقات ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ مکمل خود مختاری چاہتے ہیں اور اپنی فارن پالیسی خود بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ افریقہ میں فرانس کا اثر کم ہو رہا ہے جبکہ روس اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی جیو پالیٹکس میں افریقہ ایک بار پھر بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ برکینا فاسو کا موقف ہے کہ وہ کسی ایک طاقت کے زیر اثر نہیں رہنا چاہتے بلکہ اپنی قومی ترجیحات کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے برسوں میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا افریقی ممالک واقعی مکمل خود مختاری حاصل کرتے ہیں یا عالمی طاقتوں کے درمیان نئی اسٹریٹجی کا حصہ بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں امریکہ کی سیاست کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل زہران ممدانی کو
کمیونسٹ قرار دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ اتنی سخت زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ممدانی نے امریکہ کی سیاست میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ہے اور ان کے حمایت یافتہ کئی امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ ممدانی امیروں پر زیادہ ٹیکس اور عام شہریوں کے لیے زیادہ سماجی سہولتوں کی بات کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ اسے امریکہ کے روایتی معاشی ماڈل کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ سیاسی حقیقت یہ ہے کہ ہر جماعت اپنے مخالف کو عوام کے سامنے ایک خاص انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹرمپ بھی یہی نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ممدانی کی پالیسیاں امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگی، جبکہ ممدانی کے حامی کہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف امیر اور غریب کے درمیان فرق کم کرنا اور عوامی سہولتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ممدانی اور ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابیاں ظاہر کرتی ہے کہ کم از کم ایک بہت بڑا طبقہ ان کی سوچ کو پسند کر رہا ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں امریکی پالیٹکس مزید دلچسپ ہونے والی ہے۔ دوستو، اس وقت صرف جنگوں یا انتخابات سے نہیں بلکہ معاشی فیصلوں، خارجہ پالیسی اور سیاسی نیریٹو کے ذریعے دنیا بدل رہی ہے۔ پاکستان میں عوام کو یہ امید ہے کہ عالمی مارکیٹ میں ریلیف ملے تو اس کا فائدہ انہیں بھی پہنچے۔ افریقہ میں کئی ممالک اب بڑی طاقتوں کے سائے سے نکل کر اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ میں نظریات کی ایسی کشمکش جاری ہے جو آنے والے برسوں کی سیاست کا رخ متعین کر سکتی ہے۔